نہیں ہے نا؟ یہ کائنات کے پیغمبر نے سکھلایا ماں کیا چیز ہوتی ہے، بیوی کیا چیز ہوتی ہے، بیٹی کیا چیز ہوتی ہے، بہن کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ عورت کے 4 درجے ہیں، یا تو عورت ماں بنے گی، یا بیوی بنے گی، یا بہن بنے گی، یا پھر بیٹی کا درجہ اس کے پاس ہوگا۔ یوں تو عورت بہت کچھ چیز ہے۔ عورت کو اگر پڑھا جائے تو ہم اٹھاتے تاریخ اور اٹھاتے قرآن کو، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ کائنات کا سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ نے بنا دیا۔ آپ پیدا ہو گئے، مجسمہ تیار کرنے کے بعد روح پھونک دی گئی، آپ جنت میں رہنے سہنے لگے۔ لیکن لگتا ہے شاید تو انسان اکیلا رہ نہیں پاتا ہے، جی نہیں لگتا ہے، دل ابھر کے آتا ہے، تنہائیوں میں انسان کا جی نہیں لگتا ہے۔ اللہ نے محسوس کیا کہ آدم کا جی نہیں لگ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں کس کو بنایا؟ ماں نہیں تھی، بیٹی نہیں تھی، بہن نہیں تھی، کون تھا وہاں؟ اللہ نے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا بائیں پسلی سے۔ آپ دونوں رہنے سہنے لگے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو ماں بھی پیدا کر سکتا تھا، بیٹی بنا سکتا تھا، بہن کو پیدا کر سکتا تھا، وہ درجہ اس کو دے سکتا تھا، لیکن نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اللہ جانتے تھے جو عورت بیوی سے انسان سکون پاتا ہے وہ کہیں اور کسی اور چیز سے اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہ مزاج ہم نے کھو دیا۔ ہمارے گھروں میں بیویوں سے ہمارا جی نہیں لگتا ہے۔ باہر سے آتے ہیں تو بیویوں کا رویہ دیکھتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو بیویوں کا رویہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، سن رہی ہیں، کچھ بچی یہاں سے فارغ ہوئی ہے، میں انہیں بہت بہت سلام کرتا ہوں اور ان کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پڑھنے کو قبول فرما لے اور آپ کو آگے چل کر اس پیغام کو پھیلانے کی توفیق دے دے۔ لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہر جگہ علم کام نہیں دیتا، علم کے ساتھ ساتھ ضروری ہے تربیت۔ اگر تربیت نہیں ہے تو وہ انسان نہیں سمجھ پائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیتے ہیں، ایک انسان نے ڈاکٹری کری، ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کری، ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لی، سب کچھ پڑھ لیا، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ کہیں پریکٹیکل کرے، کہیں جائے اور جانے کے بعد اس کو پھر سے اشرنو سیکھے، اس کا پریکٹیکل کرنے کے بعد ذہن میں لائے اب کیا کرنا ہے، کس طریقے سے علاج کرنا ہے۔ یہ ہمارے یہاں چل رہا ہے ماشاءاللہ، بچے پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھنے کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس لگتے ہیں، اسٹور پہ جاتے ہیں، یہ ایک وہ ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں اگر ہم نے علم حاصل کر لیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ایک تربیت بھی کریں اپنے بچوں کی۔ اگر ماں ہے تو ماں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بچوں کی تربیت کرے، بہن ہے چھوٹی بہنوں کی تربیت کرے، اور اس طریقے سے محلے پڑوس کا بھی حق ہمارے اوپر بنتا ہے، ان کی بھی نگرانی کرے۔ اگر ہم عورت کے حوال میں پڑھتے ہیں بیوی کیسی ہونی چاہیے تو کائنات کا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا کر اور اس کو پریکٹیکل کے طور پہ بتایا اور کہا، اے عائشہ، اے خدیجہ، اگر تو میری جلد مانگتی تو میں تجھے اپنی جلد بھی دے دیتا۔ جلد کسے کہتے ہیں؟ کھال کو۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کتنی بڑی چیز ہے، اور ظاہر سی بات ہے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، نہ ماں کر سکتی ہے، نہ باپ کر سکتا ہے، نہ بہن کر سکتی ہے، نہ کوئی اور ذمہ دار یا باہر کا انسان کر سکتا ہے۔ تو کائنات کا پیغمبر ارشاد فرما رہا ہے کہ خدیجہ، اگر تو میری جلد کی میرے بدن کی کھال مانگتی تو میں تجھے کھال بھی دے دیتا۔ پیغمبر کے سامنے خدیجہ نہیں تھی، ان کے سامنے کائنات کے ہر ایک انسان کی بیٹیاں تھیں، بیویاں تھیں۔ سکھانا چاہتے تھے لوگوں، اگر تمہارے سامنے ایسا مقام آ جائے تو بیویوں عزت دینا تمہارا کام ہوگا، تم اگر انہیں عزت دو گے وہ تمہیں عزت دے گی۔ لیکن کہیں کہیں ایسا دیکھا جاتا ہے، واقعات میں بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھی زیادہ عزت کسی کو راس نہیں آتی ہے، کتابوں میں